پچھتاوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایسا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد کسی کی آنکھ کھلی مثال کے طور پہ، تو اب تو گنجائش ہی نہیں رہی نیت کی، اب وہ مثل روزہ دار کے تو رہے گا، کیونکہ رمضان میں اعلانیہ کھانا پینا یہ روزے کی شدید بے حرمتی ہے، رمضان کی بے حرمتی ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا روزہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرعی معذور کا حکم انہوں نے پوچھا تھا، شرعی معذور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کو بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے، پیپ آ رہی ہے، پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، تو اب وہ وضو کرتا ہے، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یا وضو میں نہیں آئے، نماز پڑھنا شروع کی، قطرے آ گئے، تو کیا کرے وہ؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو انہوں نے پوچھا، میں اس کی وضاحت ہی کر رہا ہوں، کہ مثلا ظہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، تو وہ ظہر سے عصر کے درمیان وقفے سے اپنا امتحان لے، مثلا وضو کرے، اگر اس میں قطرہ آگے ٹھہر جائے 10-12 منٹ، پھر وضو کیا نہیں آیا، نماز شروع کی، قطرہ آ گیا، چھوڑ دے، حتیٰ کہ آخری 5-4 منٹ رہ جائیں کہ جس میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو وقتاً فوقتاً اس نے امتحان لیا تھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شرعی معذور ہے۔ اب اس کے لیے رعایت یہ ہوگی کہ آخری وقت میں وضو کرے، چاہے قطرے آ رہے ہوں، نماز شروع کر دے، چاہے قطرات آ رہے ہوں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قطرات وغیرہ آ گئے ہیں تو پھر اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کر لے، اب آخر تک کا انتظار لازم نہیں ہے، کیونکہ شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، فوراً کر سکتا ہے۔ ابھی بچے کا کویسچن یہ ہے کہ اگر کسی نے ظہر سے عصر تک امتحان ہی نہیں لیا، بس آخری وقت میں وضو کیا تو قطرہ آ گیا، کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شرعی معذور نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں سے نماز پڑھی، نماز کے دوران بھی آئے تو وہ توڑ دے، اپنا نماز توڑے اور تیزی کے ساتھ دوبارہ وضو کرے، اگر اس میں وقت نکل جائے تو پھر اس کی قضا ادا کرے گا، لیکن یہ شرعی رعایت اس کو نہیں ملے گی، یہ تو اس کے لیے ہوتی ہے جو واقعی شرعی معذور ہوتا ہے، اور ابھی تو اس کا شرعی معذور ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے اس کو نماز کو چھوڑنا ہوگا، مطلب طہارت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، جی حضور، جی فرمائیے، کویسچن بیان کیجیے۔ حضور مجھے نا سانس کا پرابلم رہتا ہے۔ سانس کا؟ جی جی تو جو انہیلر ہوتا ہے، وہ پمپ جس کو بولتے ہیں، جی وہ ایک کیپسول والا بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرا بھی جی آکسیجن ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، تو وہ تھوڑا مار کے نا گلے میں تھوڑا سانس بند رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ حلق کے اندر چلا جائے، جی اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا یہ جو جب وہ تکلیف ہوتی ہے نا تو ناک میں تھوڑا انگوش سے تیل لگائیں، جی یہ دونوں مہربانی کر کے مجھے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی دوا یا غذا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے جو سانس کی پرابلم میں مبتلا حضرات ہیں، ہمارے بھائی بہن، ہماری گزارش ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور حتی الامکان اس کو یوز نہ کریں اور روزہ پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر بہت ہی زیادہ سخت طبیعت خراب ہو، بہت ہی اذیت و تکلیف میں آئیں تو آپ استعمال کر لیں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ پھر بعد میں جب رمضان گزر جائے ان روزوں کی قضا رکھ لیجئے گا، لیکن نہ تو اس خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑیں، اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ مر جائیں لیکن دوا استعمال نہ کریں۔ شریعت نے بہت رعایت دی ہے، اس لیے ہمت کر کے کوشش تو یہ کریں کہ سحری میں 2-3 دفعہ، 1-2 دفعہ زیادہ یوز کر لیں، اور اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ انہیلر یوز کیا کرتی تھیں، تو سحری میں کر لیا کرتی تھیں، پھر پورا دن نکل جایا کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہیں تو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی تھیں، پھر بھی سارے روزے پورے رکھتی تھیں۔ اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ اگر بیمار ہیں اور بہت زیادہ اذیت و تکلیف فوراً شروع نہیں ہو جاتی تو روزہ رکھ لیں، اگر اللہ توفیق دے درمیان میں طبیعت خراب نہ ہو تو پورا مکمل کر لیں، ورنہ درمیان میں آپ توڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ناک کے اندر کوئی تکلیف، خارش یا خشک ہو گئی تو انگلی پہ ہم نے کوئی آئل وغیرہ لگا کے وہ ناک کے اندر انگلی اس طرح کر کے اس کو تر کر لیا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر صرف آپ انگلی ناک کے اندر کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کے دماغ تک نہیں چڑھتی ہے، اور غالباً یہ آئل سے تو ایسا نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ناک کے اندر کو آپ نے تر کیا ہے، اسے آئلی کیا ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔
کچھ روزے کے مکروہات ہوتے ہیں، اس میں گالی دینا آ جاتا ہے، جھگڑا کرنا، گناہ کرنا، اظہار غضب بار بار کرتے رہنا اور لوگوں کو ڈسہارٹ کرنا، ان تمام چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا ہوگا۔ اس سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، برکات اور نورانیت سے انسان محروم ہو سکتا ہے، اور وہ ہمارے اندر صفت تقوی کے پیدا کرنے کا سبب ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھنے کے باوجود فحش نہ چھوڑے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑے، ایک روایت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی ویسے بھی اللہ کو تو حاجت نہیں ہے، مراد یہ یہاں اظہار غضب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ جو روزہ رکھے اور پھر یہ تمام معاملات چلتے رہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں سے پہلے ہی پریکٹس شروع کر دیں، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی، صبر کرنے کے عادی بنیں، بھوک کے عادی بنیں، اور جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں خاص طور پر کہ جو مطلب کسی گناہ کے اندر فرض کر لیں مبتلا ہیں، انہیں پہلے سے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ نفس گناہ سے دور رہنے کا عادی ہو، تو رمضان میں اتنا پریشر نہیں ہوگا کہ انسان حالت روزہ میں گناہ کرے یا خدا نخواستہ روزہ ہی توڑ دے۔ اسی طرح کوئی گندی عادت ہے جسے نشے وغیرہ کی ہوتی ہے، اور بعض یہ گٹکے کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، روزہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو بری عادات والی اشیاء ہیں کہ جو اتنی محبوب ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبوبیت کو بھلا دیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کی امپورٹنس ہماری نگاہوں سے ختم ہو جائے، ایسے آدمی کی تباہی بہت ہی قریب ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تراویح کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اور پھر کویسچنز لوں گا یا کوئی کالز آتی تو لیتا رہوں گا۔ دیکھیں رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھنی ہوں گی، 8 رکعت کا ہمارے فقہ حنفی میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھیں، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی نماز ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں چونکہ پڑھنی ہے، اس لیے اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 5 روزہ، تو اس سے بقیہ راتوں میں تراویح پڑھنے کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا، شرعی مطالبہ باقی رہے گا، ہمیں کرنی ہوگی۔ اچھا، جہاں باقاعدہ جماعت قائم ہو، ایک امام مقرر ہو، وہاں کم از کم ایک قرآن کا ختم بھی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ صحیح پڑھنے والا ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن کوئی ختم کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے کی طرف سے اگر کچھ لوگوں نے تراویح کی جماعت قائم کر لی تو باقی سب بری ذمہ ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نہیں گئے تراویح مسجد میں پڑھنے، گھر میں پڑھتے ہیں اور صورتوں سے پڑھتے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اکیلے شخص کے لیے قرآن کے ختم کا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو مسجد والوں کے لیے جہاں امام مقرر ہے، پوری جماعت ہو رہی ہے، ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ کہ جماعت چھوڑ دیں، ادھر آ جائیں، جماعت سے پڑھیں، سعادت کی بات ہے اور ہمت بھی قائم رہے گی۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے کچھ اور مسائل ہیں میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس لیے آواز یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی، میں واقعات سے بات کر رہی ہوں، میرے 4 سوال ہیں مفتی صاحب۔ جی بولیے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے، تو جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو دوسرے دن دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ لوگ ولاگز بناتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، اور وہ بے پردہ ہوتی ہیں، پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اپنے گھر کے بارے میں سارا کچھ بتاتی ہیں، تو کیا اگر وہ ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں شوہر کی طرف سے اجازت ہے تو؟ جی جی، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں عرض کرتا ہوں،
دیکھیں رمضان میں جو کہا چاند دیکھ